السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ٹیچر آج آپ کو ہولی قرآن کا سب سے پہلا لیسن پڑھاؤں گی۔ تو سب سے پہلے لیکچر شروع کرنے سے پہلے کچھ آداب ہیں اس کتاب کے، قرآن پاک کے، تو وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی۔ امید ہے آپ غور و فکر سے سنیں گے بھی اور انشاءاللہ عمل کی پوری کوشش بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جو ہولی قرآن ہے، ترجمۃ القرآن، یہ قرآن پاک کی کچھ آیات بھی ہیں، کچھ صورتیں بھی ہیں۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس بک کو اٹھانے سے پہلے ہم باوضو ہوں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، ان شیطان سے بھی پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کریں۔ جس طرح سے ہم قرآن پاک کا بہت ادب کرتے ہیں، اس کو بغیر پاکی کے ہم ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ جب بھی وہ قرآن کتاب اٹھانی ہو تو ہم پہلے وضو کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس کتاب کو اٹھانے سے پہلے اگر ہم باوضو ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، اور انشاءاللہ ہم جو ہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت میں بھی آ جائیں گے۔ اور جس جگہ پہ آیت تلاوت ہوگی، آیت سجدہ ہوگی، اس آیت پہ ہم نے فوری سجدہ بھی کرنا ہے۔ سجدے کا طریقہ امید ہے سب کو معلوم ہوگا، اگر نہیں بھی معلوم تو آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جب سجدہ آتا ہے، آیت سجدہ، تو اس وقت قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہہ کے بغیر ہاتھ اٹھائے سجدے میں چلے جائیں، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے سجدے سے اٹھ جائیں، اس میں سلام بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے سجدہ تلاوت۔ اور ہر آیت کو، اس کے ترجمے کو غور سے پڑھنا، سننا اور سمجھنا، اور ساتھ ساتھ اس پہ عمل کی اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس صورت میں یہ جو ہولی قرآن ہے، اس کی پہلی صورت ہے سورۃ مریم۔ اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ سورۃ مریم جو ہے یہ مکی ہے۔ مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہوں، ہجرت سے پہلے، اور اس کی 98 آیات ہیں، ٹوٹل آیات اس کی 98 ہیں۔ تو اس صورت کے اندر، سورۃ مریم کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ مریم کہتے ہیں۔ اور یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھاتے تھے۔ تو جب مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ مسلمان جو ہیں ان کا گزارا کرنا یہاں پہ مشکل ہو رہا ہے، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو، اور حبشہ جو ہے یہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں پہ جانے کا حکم دیا۔ اور اس وقت وہاں کا جو بادشاہ تھا، جو حکمران تھا، وہ عیسائی تھا، اس کا لقب نجاشی تھا، لیکن وہ بہت ہی رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، باوجود اس کے کہ وہ عیسائی تھا، کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام اسہمہ ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ تشریف لے گئے، تو اس وقت آپ کے ساتھ چند مرد اور چند خواتین تھیں۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ یہ سب سے پہلی ہجرت تھی، اور یہ جو ہجرت تھی یہ نبوت کے 5ویں سال میں تھی۔ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تو انہیں وہاں پہ بہت سکون ہوا اور چین سے رہے۔ تو جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ وہاں پہ خوش اور امن اور سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے کچھ آدمیوں کو چند قیمتی تحفے دے کر وہاں کے نجاشی کے پاس بھیجا، جو وہاں کا سردار تھا، حکمران تھا، اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ ہمارے علاقے کے ناسمجھ لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں اور انہوں نے نیا دین اختیار کر لیا ہے، لہٰذا آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے، جن کا جواب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نجاشی کے دربار میں تقریر کی صورت میں دیا۔ انہوں نے کیا فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، رحم فرمایا، ہمیں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ اگر ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، اور ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ شرک چھوڑ دیا ہم نے، بت پرستی چھوڑ دی، سارے برے اعمال جو ہم کرتے تھے وہ سارے کے سارے ہم نے چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ دوبارہ ہم اسی گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ ہم ان سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، ہم نے ہجرت کر لی ہے۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، ان پر جو کلام نازل ہوا ان میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی پڑھ کر سنایا جائے۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی چند آیات تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کا جو دربار میں درباری بیٹھے ہوئے تھے ان پر بہت زیادہ اثر ہوا، یہاں تک کہ نجاشی پر بھی اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور انجیل پہلے آئی تھی نا، یہ قرآن پاک سے پہلے، ایک ہی چراغ کی روشنی ہے، یعنی دونوں جو ہیں وہ ایک ہی چراغ کی روشنی ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سے مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہو گیا، تو اس مسلمان جو ہے وہاں سے سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اس کے بعد جو ہے حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اس سورت کے اندر یعنی سورت مریم کے اندر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ توحید مطلب جتنے بھی نبی آئے سب نے اپنی قوم کو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی قوم کو ایک رب کی طرف بلایا۔ اور دوسرا اس میں یہ بات ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ بھی نبی کی جو معجزانہ پیدائش ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور لاسٹ میں جو ہے وہ آخرت کا بیان ہے اس سورت کے اندر، کہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، ہم نے یہاں پہ جو عمل کیا، جو ہم نے بویا وہ آخرت میں جا کر کاٹیں گے، آخرت جو ہے دارالجزا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر کچھ علمی اور عملی نکات ہیں کہ وہ ہمارے لیے سبق ہیں، ہم اس پہ غور و فکر کریں، ہم بھی سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اگر خوشی کی حالت میں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اگر غمی کی حالت میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی آزمائش میں ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مایوسی کفر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنی بھی ہماری حاجات ہوں، دنیا سے مانگنے کی بجائے، دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش جو ہے وہ اسے اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ تو اس کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو سامنے لانا چاہتے ہیں، دنیا کے سامنے اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے کہتے ہیں کن، تو فیکون ہو جاتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب گود میں بات کی تھی، بچپن میں بات کی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اور جب بھی ہم کسی سے بات کریں، نیکی کی دعوت دیں، تو نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ان کو نیکی کی طرف بلائیں، اور جب کسی برائی کو دیکھیں تو اس کو حتی الامکان جو ہے منع کرنے کی پوری کوشش کریں۔
برائی دیکھتے ہوئے چپ رہنا یہ نبیوں کا شیوا نہیں ہے، اور ہم اگر کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ وعدہ خلافی جو ہے یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ تو منافقت کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا، کیونکہ قرآن پاک کے اولین مخاطب جو تھے وہ مکہ والے تھے اور وہ عربی زبان کے تھے۔ عربی زبان ایسی زبان ہے کہ ہر زبان والا اس کو بآسانی پڑھ سکتا ہے اور اس میں غور و فکر کر سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے تھے تو اس وقت ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا قد درمیانہ اور سرخ سفید تھا، وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، آج کا ٹاپک جو میں نے آپ کو مختصر اپنے الفاظ میں سنا دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ انشاءاللہ کل جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم سورت کی آیات جو ہیں ان کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ایکسرسائز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔